اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن ہمارے وجود دوبارہ اٹھائے گا اور اپنے حضور بندوں کو کھڑا کرے گا اور ان سے سوال پوچھے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرتے گئے، ایک آدمی نے ظلم کیا، جبر کیا، زیادتیاں کی، لوگوں کا حق لوٹا، لوگوں کا مال غصب کیا، عزتیں پامال کی، اور اتنا مؤثر تھا کہ عدالتیں وہ خرید لیتا تھا، کچہریاں وہ خرید لیتا تھا، پولیس وہ خرید لیتا تھا، کوئی سے پوچھنے والا نہیں تھا، اس کی بات چلتی تھی، اس کا فون چلتا تھا، اس کا رکا چلتا تھا، عیش و عشرت کی زندگی گزاری اور مر گیا، ہزاروں کے حق غصب کر کے، ہزاروں کا مال ہڑپ کر کے، لوگوں کی آبروئیں لوٹ کے مر گیا اور قبر میں چلا گیا، بس قصہ ختم۔ اب نہ وہ اٹھے گا، نہ اس سے حساب لیا جائے گا، تو پھر انصاف کہاں گیا؟ ایک عدالت ایسی ہونی چاہیے کہ جس عدالت میں اس کو بھی پکڑا جائے اور ٹکٹکی پہ باندھا جائے کہ دنیا پر تو کسی نے تجھے پکڑا نہیں، آ اس عدالت میں تیرے خلاف سلطانی گواہ بھی موجود ہیں اور تجھے گناہوں کا، جرم کا بدلہ بھی دیا جائے گا، اور منصف جو ہے وہ انصاف کرے اور ان مظلوموں کو کھڑا کیا جائے کہ دنیا پر تو تمہاری داد رسی کسی نے کی، اس دربار میں تمہاری پوری پوری داد رسی کی جائے گی۔ عقل مانتی ہے کہ ایک ایسا دربار ہونا چاہیے، ایسا احتسابی عمل ہونا چاہیے، ایک ایسی عدالت لگنی چاہیے کہ جس کا کہیں جسے انصاف نہیں ملا اس کو وہاں جا کے انصاف ملے، اور وہ دن قیامت کا دن ہے۔ اس کا یقین زندگی میں نظم پیدا کر دیتا ہے اور تھر تھر بدن کانپتا ہے کہ آج اگر ہم مؤثر بھی ہو جائیں اور کسی کے سامنے جواب دے نہ ہوں، لیکن ایک عدالت تو ہے جہاں ہم نے جواب دہ ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس عدالت کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے، تمہارے جوڑ جوڑ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑا کرے گا اور اس کو دوبارہ تخلیق کرے گا اور پیدا کرے گا، اور تم دوبارہ کھڑے ہو جاؤ گے، اس کے حضور پیش ہوگے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے۔ استغفر اللہ۔ یہ ایک ظالم کافر تھا، وہ حضور کی خدمت میں آیا، کہنے لگا میں نہیں مانتا قیامت آئے گی۔ حضور نے اس کو دلائل دیے، تو جب دلائل کے سامنے بے بس ہو گیا تو کہنے لگا کہ جس قیامت کی آپ بات کرتے ہیں وہ قیامت آ بھی گئی تو میں نہیں مانوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ انکار کرنے والوں کی انتہا ہوتی ہے، اور ذرا دیکھیے وہ کیا بول رہا ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ اس کی سرکشی دیکھیے، اس کا تمرد دیکھیے۔ وہ کہتا ہے اچھا اگر قیامت قائم ہوئی تو یہ گناہ، یہ جرم، یہ بدی، یہ بدکاریاں، یہ ظلم جو میں کرتا ہوں، یہ بدکاریاں رب کے سامنے کروں گا۔ کیسی ڈٹائی ہے، مذاق اڑاتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے آخرت کا۔ کہتا ہے جو بدیوں کا کاروبار میں نے گرم کیا ہے، جو بدکاریاں میری زندگی کا معمول ہیں، جو دادے عیش دیتا ہوں، جو عزتوں کو پامال کرتا ہوں، جو غریبوں کے پنجے توڑتا ہوں، جو لوگوں کا حق غصب کرتا ہوں، جو برائیاں کرتا ہوں، اگر قیامت قائم بھی ہو گئی تو میں یہ سارے جرم رب کے سامنے کروں گا، پھر وہ مجھے پکڑ کے دکھائے۔ اللہ اکبر۔ یسأل ایان یوم القیامہ۔ پھر پوچھتا ہے اچھا قیامت کب آئے گی؟ یہ تمسخر کے طور پہ پوچھتا ہے، لاؤ نہ قیامت، کب آئے گی قیامت؟ میں جرم رب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب جواب سنیے۔ اب لفظوں کا ترجمہ اس زور سے کیا ہی نہیں جا سکتا جس زور کے لفظ ہیں۔ وہ کہتا ہے قیامت کب آئے گی؟ میں تو یہ جرم رب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، کوئی قیامت نہیں ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ آواز آئی، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ جب قیامت آئے گی تو آنکھیں چندھیا جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر۔ آج جو کہتا ہے کہاں ہے قیامت، اس دن بھاگتا پھرے گا، کوئی پناہ گاہ ہو بتاؤ، کوئی ہے ٹھکانہ چھپنے کا، کوئی پناہ گاہ ہے؟ کلا لا وزر۔ آواز آئے گی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آج کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر۔ اگر ٹھکانہ ہے تو صرف رب کے پاس ہے، انہیں ٹھکانہ ملے گا جو رب کے بندے ہیں اور اس کی دہلیز پہ آنے والے ہیں۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر۔ اللہ تعالیٰ اس دن بتا دے گا جو آگے بھیجا اور وہ بھی بتا دے گا جو پیچھے چھوڑا۔
ایک ایک چیز تشت از بام ہو جائے گی. یوم تبل السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر. اللہ فرماتا سارے راز کھل جائیں گے. جو بند کمروں میں جرم کیے داد عیش دیتا رہا وہ بھی کھل جائیں گے، اور پھر کوئی طاقت نہیں ہوگی، کوئی زور نہیں ہوگا، کوئی زر نہیں ہوگا جو اس کو بے نقاب ہونے سے بچا سکے. اے داور حشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ، اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. تو وہ کتنا سخت دن ہوگا. ارشاد فرمایا جائے گا کہ جو آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا، جو جرم کرتا رہا، جو نیکیاں کی، جو برائیاں کی، سب کچھ تشت از بام ہو جائے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ آدمی خود اپنے حال پر اچھی طرح خود آگاہ ہے. ہم اسے نامہ اعمال کے دفتر دیں گے جہاں سب کچھ لکھا ہوگا. قرآن بتاتا جب نامہ اعمال سامنے آئے گا تو وہ بے ساختہ پکار اٹھے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے اس کتاب کو کیا ہوا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا. نامہ اعمال سامنے ہوگے، زمین بولے گی، ہاتھ پاؤں بولیں گے، فرشتے بولیں گے، کرامن کاتبین بتائیں گے یہ کیا کیا جرم کرتا رہا، کیا کیا گناہ کرتا رہا. تو اس دن ہر شے سامنے آ جائے گی. تو یہ تو ثبوت ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے ثبوت تو اپنی جگہ، لیکن بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. کیا انسان کو خود نہیں پتا کہ وہ کہاں کھڑا ہے؟ اس کو اپنے جرائم کی فہرست خود یاد ہے، اس کے ضمیر پہ خود اس کا بوجھ موجود ہے. اسے یہ نامہ اعمال نہ بتاتے، فرشتے نہ بتاتے، پھر بھی اسے پتا تھا کہ میں کیا ہوں اور کہاں میں نے جرم کیا ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ. اللہ اکبر. اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے، جب بھی کوئی اس کا بہانہ نہیں سنا جائے گا. قیامت کا دن ہوگا، دنیا کے اوپر تو بہانوں سے انسان بچ نکلتا ہے. کوئی جھوٹ بول لیا، کوئی جھوٹا گواہ پیش کر دیا، کوئی مکر کر لیا، کوئی رشوت چل گئی، کوئی سفارش کام آ گئی، کوئی بہانہ تراش لیا، بات کو توڑ موڑ کے پیش کر لیا. لیکن قیامت کا جب دن ہوگا تو کوئی نہ جھوٹا گواہ چلے گا، نہ رب کی پولیس رشوت لیتی ہے، نہ وہاں انصاف کے خلاف کوئی کام ہوگا، اور نہ ہی کوئی بہانہ چل سکے گا. اللہ اکبر. دوسری بات مفسرین نے یہ بھی لکھی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہ پر، اپنے جرم پر کوئی بہانہ تلاش کر کے لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے. جو اس نے جرم کیا، کسی سے زیادتی کی، کسی کا حق غصب کیا، تو لوگوں نے ملامت کی تو وہ کوئی بہانہ تراشتا ہے اور لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے. بعض کا لاجواب کر دیتا ہے، بعض کا مطمئن بھی کر لیتا ہے. وہ لوگوں کو تو مطمئن کر لیتا ہے لیکن وہ خود مطمئن نہیں ہو سکتا. جس نے جرم کیا ہوتا ہے، جرم اس کو اندر سے ڈستا رہتا ہے، اس کا ضمیر اس کو ٹھوکریں مارتا رہتا ہے، اندر کی بے چینی اسے تنگ کرتی رہتی ہے. اگرچہ وہ دلائل سے، مکر و فریب سے، باتوں کو توڑ موڑ کے عذر کر لیتا ہے، کوئی بہانہ بنا لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کوئی چین، اندر کوئی اطمینان نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو مجرم بے چین رہتا ہے. آج ہماری بے چینیوں کا ایک سبب ہمارا مالک کی دہلیز سے منہ موڑنا اور بہت سارے دیدہ نادیدہ گناہوں کا ارتکاب کرنا ہے. جب ہم سے سستیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ گناہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے.